بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ہر تکلیف ہر مشکل سے بچائے اور آپ کے اہل و عیال کو خیریت سے رکھے، آمین۔ میرے عزیز دوستو، 1979 میں ریاست نے ایک ایسی بھیانک غلطی کا ارتکاب کیا۔ اس نے پوری قوم کو اکثری طور پر اس جنگ میں جھونک دیا۔ پھر سونے پہ سہاگا اس وقت کے نوجوانوں کی ذہن سازی کی اور ان کے ہاتھ میں قلم اور کتاب پکڑانے کی بجائے بندوق پکڑا دی۔ یوں پاکستان کی تاریخ میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے مجاہدین کی فراہمی میں ریاست کو اپنے ساتھ ملا کر ان کو مجاہد سپلائی کرتے رہے، میرے عزیز دوستو۔ اور اس طرح پاکستان کے کوچہ و بازار جنگی تربیت کے مراکز بن گئے۔ فوج کا جو کام تربیت گاہوں میں ہوتا تھا، اب وہ اکثری تربیت گلی بازاروں میں ہونے لگی، اور اس طرح پاکستان کے پورے سماج کو، پورے معاشرے کو ایک میدان جنگ کے روپ میں بنا دیا۔ اس میں اور بھی اضافہ کرتی رہی۔ ریاست نے باہر سے آنے والے جو غیر ملکی مجاہدین کو بھی انہوں نے قلم دو اور کتاب پکڑانے کی بجائے ان کو اسلحہ پکڑا کر سرحدوں پر بھیج دیا، اور اس طرح افغانستان اور پاکستان کی قومی سرحد ایک فضول یا بے معنی رہ گئی، اور اس وقت پان سلام ازن اپنے عروج پر تھا، اور ہمیں بتایا گیا یہ سرحدیں تو غیر ملکیوں نے بنائی تھیں۔ مسلمان ایک امت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیاسی وحدت ہو۔ پاکستان کے درمیان سرحدیں عملاً ختم ہو گئی، اور افغان مہاجرین کے لیے کیمپ بنائے گئے، مگر اصل حقیقت یہ تھی ان کیمپوں میں پاکستان میں جہاں مہاجرین گزر بسر کریں گے، اور مہاجرین کے روپ میں افغانستان کے مجاہدین بھی آ گئے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جنگ اور دوسرے ملکوں بالخصوص افغانستان سے آنے والوں کا ایک طویل سے طویل پروگرام بنتا گیا۔ یوں اس طرح انہوں نے پاکستان میں شادیاں کیں اور یہاں بچے پیدا کیے، اور وہ بھی جوان ہو گئے۔ آگے پھر ان کے بچوں کی شادیاں کیں، اور اس طرح جو بچے یہاں جوان ہوئے اور انہیں ریاست پاکستان نے اپنی پہچان دی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بات سوچنے والی ہے۔ آج 40 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں افغانستان جو مہاجرین ہیں وہ اپنے ملک کو واپس جائیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ 40 سال 20 سال 10 سال کے بعد اپنا بوریا بستر لپیٹ کر افغانستان کی طرف کو جائیں، مگر اس کے برعکس یہ جو جانے والے ہیں ان کے نظریات اور اسلحے نے کہیں تو استعمال ہونا تھا، وہ معصوم پاکستانیوں پر آزمائے گئے۔ یوں پاکستان کا معاشرہ ایک اور خوف و افلاس کی لپیٹ میں آ گیا۔ میرے عزیز دوستو،
ریاست کو اس غلطی کا احساس ہوا، مگر وہ وقت گزر چکا تھا۔ مگر اس سانس ہونے کی یہ غلطی اپنے انڈے دے چکی تھی۔ ان کی 2 نسلیں جوان ہو چکی تھیں، ان کی اولاد پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی۔ پیغام پاکستان سے ریاست نے ایک نیا سفر کا آغاز کیا۔ ہمارے فوجی جوان آج بھی شہید ہو رہے ہیں، پولیس بھی قربان ہو رہی ہے، پاکستان کے عوام مسجدوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ بتانا مشکل ہے ہمارے لیے 1979 میں جنم لینے والی غلطی کی سزا ہمیں کب تک ملتی رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست کی آج سے 45 سال پہلے ایک ایسی فاش غلطی تھی، بھیانک غلطی تھی۔ آج اس غلطی کی 2 نسلیں جوان ہو چکی ہیں، اور آج ہم ان 2 نسلوں کے جوان ہونے کے بعد بھی ہماری فوجی جوانوں، فوجی افسروں، پولیس کے رکھوالوں کی بلی چڑھ رہی ہے۔ روز کوئی کبھی 12 فوجی شہید ہو رہے ہیں، کہیں 2 ہو رہے ہیں، کہیں پولیس اپنی بلی چڑھا رہی ہے۔ مگر میرے عزیز دوستو، جب تک پاکستان کی حکومت قائم ہے، اس میں مذہب کو الگ نہ کیا گیا، اس وقت تک پاکستان کی ترقی ناممکن ہے۔ اب بھی ریاست کے پاس وقت ہے، مذہب اور سیاست کو 2 طرف رکھیں، ایک طرف سیاست، دوسری طرف مذہب، اور پورے ملک میں ہم آہنگی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اور ہر مذہب کے لوگوں کو وہاں رہنے کی سہولت عطا فرمائیں، اور یہ کافر، یہ مرتد یہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر ریاست اب موقع ہے مذہب کو علیحدہ ٹریٹ کرے اور سیاست کو علیحدہ ٹریٹ کرے، پھر پاکستان اپنی کامیابیوں کی طرف قدم پر قدم مارتا چلا جائے گا۔ اگر ان چند مٹھی بار مولویوں کے قبضے میں رہے، پھر پاکستان کا یہی حال ہوتا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ ہمارا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ کی طرح بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔